الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ دعا ہے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ قائدین تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال اور ڈویژن علی نائب امیر ڈاکٹر شفقت صاحب، آپ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان پی پی 21، 22 اور 23 سے تشریف لائے ہوئے جملہ احباب، بالخصوص بڑا سفر کر کے جو پی پی 24 سے تشریف لائے احباب، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی بات کی بھی تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ کا اس آندھی کے موسم میں، بارش کے موسم میں اور دن کو چوہا سیدن شاہ میں دھوپ کے موسم میں نکل کے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ وہ دور نہیں ہے کہ جب تخت پہ محمد عربی کا دین آنے والا ہے۔ یہ باتیں اب باتوں تک محدود نہیں رہی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بابا جی نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات حقیقت پہ مبنی ہو چکی ہے کہ پاکستان ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان بنایا گیا ہے تو فقط پارلیمنٹ کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کے لیے بنایا گیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ احباب کی بیداری ایک بہت بڑی بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ بس اگر آپ اسی طرح جاگتے رہے اور یہ جاگنا آپ کے اپنے تک محدود نہ رہا، آپ نے گھر گھر پہ دستک دی، ایک ایک دل پہ دستک دی، تو پھر یاد رکھیں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کارکنان آپ لوگ کھڑے ہیں۔ بڑی بات آ گئی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کیا امام عالی مقام نے میدان کرب و بلا میں جو سر دیا تھا وہ ناچ گانے کے لیے دیا تھا؟ پھر ہمیں بتایا جائے کیا معصوم علی اصغر جو کٹے تھے کیا ناچ گانے کے لیے کٹے تھے؟ جو جوان علی اکبر کا لاشا امام نے اٹھایا تھا کیا ناچ گانے کے لیے اٹھایا تھا؟ کیا جو عباس علمدار کے بازو کٹے تھے وہ ناچ گانے کے لیے کٹے تھے؟ کیا جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے قربانیاں دی تھی وہ ناچ گانے کے لیے دی تھی؟ کیا جو امام شاہ احمد خان نورانی علیہ رحمہ نے قربانیاں پیش کی تھی وہ ناچ گانے کے لیے پیش کی تھی؟ کیا جو امام عاشقاں امام احمد رضا خان نے ہمیں قصیدے پڑھائے وہ ناچ گانے کے لیے پڑھائے تھے؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے امام عبدالستار خان نیازی نے جو قربانیاں دی تھی کیا ناچ گانے کے لیے دی تھی؟ ارے نہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی تھی صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی تھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ قائد اعظم علیہ رحمہ اور ان کے جملہ رفقا کی قربانیاں بڑی لازوال ہیں، لیکن قربانیوں کا مقصد سمجھا جائے اور پہچانا جائے۔ ہم اکثر آپ سے کہا کرتے تھے کہ جو آگ فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، شراب نوشی کی، زناکاری کی بڑے شہروں میں پہنچی ہے، وہ بڑے شہروں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایک دن آپ کے شہر چکوال میں بھی آن پہنچے گی۔ پھر آپ نے کل وہ منظر دیکھا کہ محرم الحرام کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے شہدائے کرب و بلا اور شہدائے پاکستان کی روحوں کا مذاق اڑاتے ہوئے شہداء پارک میں ناچ گانے کا پروگرام کیا گیا۔ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟
یہ دین اسلام کا کیوں مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے آپ اگر وہ سبق پڑھ چکے ہیں اور آپ جاگتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو ہر موقع پہ ایسی بھی آئی، ہر موقع پہ فحاشی، ہر موقع پہ اوریانی اور تحریک لبیک پاکستان جب احتجاج کے لیے نکلتی ہے کبھی گولیاں برساتے ہو، کبھی شل برساتے ہو۔ یاد رکھو وہ دن گئے کہ جب ہر ستم پہ عذاب محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جب اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ میں آپ احباب کی اس بیداری کی وجہ سے آپ احباب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، الیکشن بڑا قریب ہے، لوگ آئیں گے، طرح طرح کی لالچ آپ کو دیں گے، طرح طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ میری گفتگو کا ٹائم ختم ہو گیا، میں آخری جملہ آپ سے کہنے لگا ہوں، کوئی گلی کی لالچ دے گا، کوئی نالی کی لالچ دے گا، کوئی بجلی اور گیس کی لالچ دے گا، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گھبرایا نہ کرو، دلیری کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرو۔ ارے کوئی لوہاروں کے بیٹے کو اپنا قائد مانتا ہے اور کوئی سینما گھروں کے باہر ٹکٹیں بلیک کرنے والے زرداری کو اپنا قائد مانتا ہے، کوئی بلہ اٹھانے والے کو اپنا قائد بنا مانتا ہے۔ تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بس اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بات کتنی عظیم ہے، پھر اب باہر نکلیے اور زمانے والوں کو بتائیے اگر ہمارے دل جیتنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ غلامی مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ، کہ بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہی بات بھی جماعت علی شاہ کو پتہ چلی، قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہی بات پتہ چلی تاجدار گولڑا کو کہ قائد اعظم آقا سے وفا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہی بات پتہ چلی پیر صاحب سکوٹی شریف کو، وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہو گئے۔ وہی بات پتہ چلی پیر سیال لجپال کو، تو آئے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس زمانے میں اگر وفادار مصطفیٰ تم نے دیکھنا ہے نظر نہیں آیا تو آؤ میں تمہیں جامع مسجد رحمت للعالمین لے کے چلتا ہوں اور تمہیں دکھاتا ہوں یہ دنیا کے لیڈر ہیں، ایک دن تمہارا ساتھ دیں گے، دوسرے دن ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن آؤ اس مرد کلندر کو قائد مانو جس نے کہا زندگی میں لبیک کہتے ہو، لبیک کی صدا سے جواب دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا مر گیا ہے جواب نہیں دے گا، میری قبر پہ کھڑے ہو کے جو صدیوں بعد بھی لبیک کی صدا بلند کرے گا، قبر کے اندر سے لبیک کہہ کے جواب دیا کروں گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات سنیں، وہ بات یہ ہے گلیوں کی لالچ میں نہیں آنا، نالیوں کی لالچ میں نہیں آنا، بجلی اور گیس کی لالچ میں نہیں آنا، کیونکہ آپ نے بتانا ہے، ہمیں ہمارے مرشد نے کہا ہے وفا کرنا تیرا کام ہے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور پھر قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہے سالار کے ساتھ۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت پاکستان بنانے والوں اور پاکستان بچانے والوں پہ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ وما علیہ